الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نسائی شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 درود نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی علی رحمہ کے گھر جلوہ فرما تھے. عشاء کی نماز کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر تشریف لے گئے اور جا کر لیٹ گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، مصلی بچھایا اور نوافل اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ امام محمد اتنے بڑے امام ہیں اور رات کے وقت نوافل پڑھنے کی بجائے، ذکر و اذکار کی بجائے اپنے بستر پر لیٹ گئے. بہرحال آپ نے ساری رات نفل ادا کیے، ذکر و اذکار میں رات بسر کی. صبح کا وقت ہوا تو وضو کے لیے امام شافعی پانی لے کر آئے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا. امام محمد اپنے بستر سے اٹھے اور وضو کیے بغیر آپ نے نماز ادا فرمائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی زیادہ حیران ہوئے کہ اولاً تو ساری رات بستر پر آرام کرتے رہے اور صبح کی نماز میں وضو بھی نہیں کیا. عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ سے توقع تھی کہ آپ عبادت کریں گے، آپ نوافل پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے. آپ ساری رات لیٹے رہے اور صبح کے وقت بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھ لی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے شافعی، تم نے ساری رات وہ عبادت کی جس کا نفع تمہیں ہوا. تم نے ساری رات وہ عبادت کی جس کا نفع تمہیں ہوا اور میں ساری رات بستر پر لیٹ کر اللہ کی کتاب سے شرعی مسائل اخذ کرتا رہا اور میں نے ایک رات میں قرآن پاک سے 1000 سے زیادہ مسائل نکالے. تو فرمایا کہ میں نے وہ عبادت کی ہے کہ جس کا نفع ساری امت کو ہوگا. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل اور یہ ان کی رات کی عبادت تھی، جس کا تعلق علم دین کے ساتھ، جس کا تعلق دین کے مسائل اخذ کرنے کے ساتھ، قرآن و حدیث سے وہ مسائل نکالنے کے ساتھ. علم دین کے ساتھ ہمارے بزرگوں کی رغبت، محبت اور طلب اور شوق کا عالم کیا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں
آپ کی علم کے ساتھ محبت کیسی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نئی بات میرے کان میں پڑ جاتی ہے، جب کوئی نئی بات، نیا مسئلہ، نئی علم کی بات میرے کان میں پڑتی ہے تو میرے بدن کا ہر عضو اس شرعی مسئلہ سیکھنے کی لذت سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ حضور علم کے لیے آپ کی حرص کتنی ہے؟ علم سیکھنے کے لیے آپ کی حرص کتنی ہے؟ فرمایا شدید ترین کنجوس آدمی کو جتنی مال جمع کرنے کی حرص ہوتی ہے، مجھے علم حاصل کرنے کی اتنی حرص ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ علم کی طلب میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے علم مل جائے؟ علم کی طلب میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا کسی ماں کا اکلوتا بیٹا گم ہو جائے، اس اکلوتے گمشدہ بیٹے کی جتنی طلب اس ماں کے دل میں ہوتی ہے، میرے دل میں علم حاصل کرنے کی اتنی طلب ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین، ائمہ مجتہدین اور اساتین دین کے علم حاصل کرنے کے شوق کا عالم تھا۔ علم دین حاصل کرنے کے کتنے فضائل ہیں، 20 فضائل ہم سنتے ہیں۔ برکت کے لیے چند ایک عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا جو شخص کسی راستے پر علم کی طلب میں چلے، کسی راستے پر علم کی طلب میں چلے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور اسے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ ان میں فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ کے مقربین ہیں۔ فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے جو اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں اللہ کا دین سیکھنے اور اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں علم دین حاصل کرنے کا کیسا جذبہ تھا؟ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مصر پہنچے، صرف ایک حدیث مبارک سننے کے لیے۔ مدینہ منورہ سے مصر پہنچے صرف ایک حدیث مبارک سننے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حدیث سننی تھی، انہوں نے استقبال کیا کہ اتنے بڑے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تشریف لائے۔ انہوں نے استقبال کیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صرف ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث سنائی۔ حدیث مبارک یہ تھی کہ جس نے کسی مسلمان کی ایک برائی کو چھپایا، اس کے سامنے برائی ظاہر ہو گئی اور اس نے مسلمان کا عیب چھپایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث مبارک سنی، سننے کے ساتھ ہی اٹھے، اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور دوبارہ مدینہ منورہ چل پڑے۔ صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر اختیار کیا۔ تو علم دین کی ہزاروں خوبیاں ہیں، یہ ہزاروں خوبیوں کا جامع ہے۔ اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، آرام و اطمینان بھی اور لذت و راحت بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارک مروی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا اور سکھانا
اور علم کے بارے میں بحث کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ فرمایا علم کی طلب عبادت ہے، علم کا تذکرہ کرنا تسبیح ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ علم حلال و حرام کا نشان ہے، جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے، تنہائی میں مونس ہے، پردیس میں رفیق ہے، خلوت میں ساتھی ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں میں زینت ہے۔ علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں اٹھاتا ہے اور نیکیوں کے میدان میں ایسا پیشوا بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ فرمایا علم والوں کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے، علم ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، فرشتے علماء کی خدمت میں رغبت رکھتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں، اور علماء کی مغفرت کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں، زمین کے کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے اور چرند یہ سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ علم دلوں کے لیے زندگی ہے، تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے۔ علم ہی کے ذریعے بندے دنیا و آخرت میں نیکوں کے مرتبے پاتے ہیں اور بلند درجات حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے، اور علم میں مشغولیت شب بیداری کرنے کے برابر ہے۔ علم سے رشتے جڑتے ہیں، علم سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے، علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ نصیب والوں ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے، اور بدبخت آدمی علم حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت ہی جامع فرمان۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ مجھ پر 40 سال اس حال میں گزرے کہ سوتے جاگتے کتاب میرے سینے پر رہتی تھی۔ میرے اوپر 40 سال اس حال میں گزرے کہ سوتے جاگتے کتاب میرے سینے پر رہتی تھی، اور سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ عظیم ترین محدث، عظیم ترین مفسر، عظیم ترین مجتہد اور عظیم ترین ائمہ دین میں سے ہیں، علم کا خزانہ اور علم کا ذخیرہ تھے، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہتے، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہتے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا، دور دراز سے لوگ آ کر آپ سے علم سیکھتے ہیں، لیکن آپ خود بھی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، کب تک حاصل کریں گے؟ فرمایا انشاءاللہ موت تک، انشاءاللہ موت تک علم حاصل کرتا رہوں گا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ حضور جب آپ کے پاس اتنا علم ہے تو آپ مزید علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ شاید وہ کلمہ جو میں نے اب تک نہ سنا ہو وہ میرے کام آ جائے، شاید وہ کلمہ جو اب تک میں نے نہ سنا ہو وہ میرے کام آ جائے۔ اب علم دین کی فضیلت کے ساتھ جو اہم ترین عرض ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے فضائل اپنی جگہ پر، بہت سارے علوم وہ ہیں جن کا سیکھنا مستحب، بہت سے مسائل وہ ہیں جن کا سیکھنا مستحب، لیکن علم کا ایک درجہ وہ ہے کہ جسے سیکھے بغیر کسی مسلمان کا چارہ ہی نہیں، جنہیں سیکھے بغیر مسلمان کا گزارا ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ روزہ، نماز اور حرام اور حدود اور احکام کا علم حاصل کرے۔ نماز، روزہ،
حرام، حدود اور احکام کا علم حاصل کرے۔ اس حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس حدیث مبارک کی تفسیر یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے۔ اسی حدیث مبارک کی شرح میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال ہوا، فتاوی رضویہ شریف میں یہ سوال ہے۔ عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں، حدیث مبارک ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ فرمایا کہ اس علم کا سیکھنا جس کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہے، ان میں سب سے پہلا علم العقائد ہے۔ وہ علم کہ جسے سیکھنے سے آدمی صحیح العقیدہ مسلمان بنتا ہے، اور جس کے نہ سیکھنے سے یا تو آدمی کفر میں پڑے گا یا گمراہی اور بد مذہبیت میں پڑے گا۔ اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس علم کے نہ سیکھنے سے کفر یا بد مذہبی اور گمراہی میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ دوسرا فرمایا علم مسائل نماز کے فرائض، شرائط، مفسدات جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کا سیکھنا فرض کہ اگر فرض نماز کا ترک ہوا تو نماز نہ ہوئی، نماز کی شرط اگر ترک ہوئی تو نماز نہ ہوئی، اور نماز توڑنے والی چیز نہ سیکھی اور نماز میں پائی گئی تو نماز نہ ہوئی، تو فرمایا کہ ان کا سیکھنا فرض۔ اس کے بعد فرمایا جب رمضان آئے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض، مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض، صاحب استطاعت ہو تو حج کے مسائل سیکھنا فرض، تجارت کرتا ہے تو خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا فرض، زراعت کرتا ہے تو زراعت کے مسائل سیکھنا فرض، نوکری کرتا ہے تو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض، اور کسی کو اپنے ہاں نوکر رکھتا ہے تو ملازمین کے مسائل سیکھنا فرض۔ فرمایا کہ علی ھذا القیاس، اس پر قیاس کرتے ہوئے ہر شخص پر اس کی موجودہ حالت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مسائل علم قلب، فرائض قلبیہ، تواضع، اخلاص، توکل اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے سیکھنا فرض۔ فرمایا محرمات باطنیہ، تکبر، ریا، عجب، حسد، ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کے علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد مختلف کتابوں کے حوالے امام اہل سنت نے ارشاد فرمائے۔ اب ان جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اجمالاً بیان فرمایا، اس کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں، اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم دنیا جہاں کے ہر کام میں مشغول، ہم نوکریاں کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم دنیا سیکھتے ہیں، ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈپلومے کرتے ہیں، اور بہت سارے علوم سیکھتے ہیں، مختلف زبانیں سیکھتے ہیں، دنیا جہان کے سارے کام ہم اپنی مصروفیات ساری کی ساری پوری کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے ان سے ہم کتنا دور ہیں، جن چیزوں کا سیکھنا ہم پہ فرض ہے ہم ان سے کتنا دور ہیں۔ اب ہر شخص اپنی حالت و کیفیت پر غور کرے اور سمجھے کہ جو مسائل ابھی بیان کروں گا، جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیا وہ مسائل ہمیں آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے اور ان کا سیکھنا فرض ہے
تو جب فرض کا ترک کیا، جب فرض کو چھوڑے رکھا تو کیا گناہگار ہوئے یا نہیں؟ اور جتنے مسائل ہیں ہر ایک کا جدا سیکھنا فرض، جس مسئلے کو چھوڑا اس کا جدا جدا گناہ، یہ سر پہ ہے۔ تو جب بہت سارے علوم کا حاصل کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے اور اتنا ضروری فرض ہے تو ہم اس سے غافل کیوں ہیں؟ پہلے نمبر پر جو امام اہل سنت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ عقائد کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عقائد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں، فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، قیامت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ یہ وہ بنیادی چند چیزیں میں نے عرض کی ہے کہ جن کے مسائل اور جن کی معلومات حاصل کرنا فرض ہے۔ اب ہم یہ غور کریں کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ان عقائد کے بارے میں کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ان عقائد کے بارے میں ہم نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، یا آج تک ہم نے کسی عالم کے پاس جا کر یہ علم سیکھنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ جب ان کا سیکھنا فرض، اور اگر ہم نے نہ کوئی کتاب پڑھی اور نہ کسی سے جا کر یہ علوم سیکھے ہیں تو کیا ترک فرض ہوا یا نہیں؟ اور اگر فرض ترک ہوا تو گناہگار ہوئے یا نہیں؟ اور اسی جہالت کی وجہ سے کہ ہم یہ عقائد نہیں سیکھتے، اسی جہالت کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ آئے دن ہر تیسرے چوتھے آدمی کے منہ سے کفریات ابل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک مشہور جملہ جو اکثر و بیشتر کی زبان پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، کہ اس کا علم ہر جگہ، اس کی قدرت ہر جگہ کو محیط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ کفر۔ اور ہم بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یہ جملہ دہراتے آتے ہیں، یہ جملہ سیکھتے آتے ہیں، یہ جملہ اپنی اولاد کو بتاتے آتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اس کی بڑی پیاری تفصیل جو ہے وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ تو اب یہ ایک عقیدہ میں نے عرض کیا کہ جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور اس سے ہماری غفلت کیسے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مشہور جملہ اوپر والا، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہونے سے، نیچے ہونے سے پاک ہے، جسم اور مکان سے پاک ہے، جہت اور سمت سے پاک ہے۔ اور یہ جملہ فلموں کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، ٹی وی کی وجہ سے، یہ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے، یہ جاہلوں کے درمیان بیٹھنے کی وجہ سے یہ جملہ لوگوں کی زبان پہ کتنا عام ہے۔ اب یہ نہیں سیکھا تو کس میں پڑھے؟ جا کے کفر میں پڑھے۔ اس کا سیکھنا فرض تھا یا نہیں؟ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا سیکھنا فرض ہے کہ جس کے نہ سیکھنے سے آدمی کافر ہو جائے، جس کے نہ سیکھنے سے آدمی کفر میں جا پڑے۔ اسی طرح مذاق کے اندر کفریات بولنا، کوئی بوڑھا ہو گیا مرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ تو لگتا ہے اس کو بھول ہی گیا، تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے والا کہنا کفر۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک، لیکن جس نے یہ جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ تو لگتا ہے اس کو بھول ہی گیا، کافر ہو گیا۔ اب نہیں سیکھا، علم العقائد نہیں سیکھا تو کہاں جا کے پڑھا؟ کس گھاٹی اور کھائی میں پڑھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایسا جملہ بول دیتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کتنی ناراضگی ہے، مگر وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ تو وہ کون سے جملے؟ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک جملہ بولتا ہے اور اس ایک جملے کی وہ اہمیت کو نہیں سمجھتا اور اس کی وجہ سے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو کفریہ جملے آئیں کہ کفریہ جملے کو آدمی اس کی شناعت اور اس کی قباحت کو نہیں سمجھتا اور اس کی وجہ سے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑتا ہے۔ اسی طرح جنت کا مذاق، اتنی پرانی جنت کروڑوں سال سے بنی ہوئی، اب تو حوریں بوڑھی ہو گئی، یہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔
جنت کا، حوروں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شری کفر ہے۔ دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے مزاحیہ ڈراموں میں، فلموں کے اندر، کامیڈی کے اندر اور اپنی محفلوں کے اندر کہ بھی ہم تو جہنم میں جائیں گے، وہاں ساری جو ہے نا وہ ساری حسینیں وہیں پر ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تحقیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ جملہ کفریہ ہے۔ اب یہ علم نہ سیکھا تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہم جہنم میں جا کے دروازہ بند کر لیں گے، کسی کو آنے نہیں دیں گے، جملہ کفریہ ہے۔ یہ جہنم کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار جہنم سے ڈرا رہا ہے، اور یہ جملہ بولنے والا اللہ تعالیٰ کے اسی عذاب کا مذاق اڑا رہا ہے، اسی عذاب کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو ابو جہل بھی تو جہنم کا مذاق اڑاتا تھا، ابو جہل بھی تو قیامت کا مذاق اڑاتا تھا، ابو لہب بھی تو یہی کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار یہی تو کرتے تھے۔ انبیاء جب اپنی قوموں کو بتایا کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، وہ اسی عذاب ہی کا تو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جب پچھلے زمانوں کے کفار جہنم کا مذاق اڑا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، تو کیا ہمارے لوگوں کو چھوٹ ہے؟ کیا یہ جہنم کا مذاق اڑائیں؟ کیا یہ جہنم کے عذاب کا مذاق اڑائیں؟ تو کیا یہ دائرہ اسلام میں رہ جائیں گے؟ یہ بھی کفر میں جائیں گے۔ تو اب یہ تھا علم العقائد کہ جس کا سیکھنا فرض تھا، اور جس سے غفلت کہ ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم نے ان عقائد کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی میں کتنا وقت دیا، ان عقائد اور ان مسائل کو سیکھنے کے لیے زندگی کا کتنا حصہ صرف کیا۔ میٹرک کیا تو 10 سال گزارے، انٹر کیا تو 12 سال گزارے، بی اے کیا تو 14 سال گزرے، ایم اے کیا تو 16 سال گزرے، پی ایچ ڈی کی تو 5 سال مزید بڑھ گئے، اسپیشلائزیشن کیا کسی علم کے اندر 3 4 5 سال مزید بڑھ گئے۔ تو یہ 20 سال اگر دوسری چیزوں کے سیکھنے میں لگ گئے تو کیا 20 دن اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نہ ملے؟ 20 دن اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے نہ ملے؟ تو یہ وہ پہلا اہم ترین علم جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علم العقائد کا سیکھنا فرض ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیں نماز، وضو، غسل، نماز، اور اس سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مائع مستعمل کے مسائل۔ استعمال شدہ پانی سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا۔ پانی کس طرح مستعمل ہو جاتا ہے؟ ہم اپنی طرف سے ماشاءاللہ با امامہ ہے، ہم نمازی ہیں، ہم اپنی طرف سے پرہیزگار ہیں، اور ہمیں مائع مستعمل کے مسائل نہیں پتا۔ اسی پانی سے ہم وضو کر کے نمازیں پڑھتے رہے، جب ہمارا وضو نہ ہوا تو ہماری نماز نہ ہوئی۔ اب 70 سال نمازیں پڑھتے رہے، 70 سال نمازیں پڑھی لیکن نماز نہ ہوئی، 70 سال تک نمازیں پڑھے لیکن نماز نہ ہوئی۔ غسل کے فرائض نہ سیکھے اور غسل نہ ہوا، اب ہم اپنی طرف سے جا کر اذان ہونے سے پہلے جا کے مسجد میں بیٹھے ہوئے، کیوں؟ فضیلت ہے۔ لیکن اگر ہمارے غسل کے فرائض درست نہ تھے تو ہمارا تو غسل ہی نہیں ہوا، اور بے غسل آدمی کا مسجد میں جانا حرام، اس کا مسجد میں ٹھہرنا حرام، مسجد میں وقت گزارنا حرام۔ اب وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا کہ میں تو اذان سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، مگر چونکہ اس نے غسل کے مسائل نہ سیکھے، اسے غسل کرنا نہ آیا، اس کا فرض ترک ہوا، جس کے نتیجے میں جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہا گناہگار ہوتا رہا۔ تو وقت دیا بھی، وقت نکالا بھی، مسجد میں بیٹھے بھی، پھر بھی گناہگار۔ اس کے بعد اگر وضو درست نہ ہوا، یہ کوہنیاں یہ جو ہے خشک رہ گئی، اس کا کوئی کنارہ خشک رہ گیا، یہ آنکھوں کے جو کنارے ہیں یہ خشک رہ گئے، یہ پیشانی کے اوپر کا حصہ یہ خشک رہ گیا، یہ تھوڑی کے نیچے کا حصہ یہ خشک رہ گیا، داڑھی جہاں تک دھونا فرض تھا وہاں تک نہ دھوئی، ایڑیوں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، ٹخنے خشک رہ گئے، وضو نہ ہوا، غسل کے اندر فرض ترک کر دیا، غسل نہ ہوا، تو بے وضو آدمی کا قرآن چھونا کیا ہے؟ بے غسل آدمی کا قرآن چھونا کیا ہے؟ حرام۔ تو اب یہ اپنی طرف سے وضو کر کے تہجد میں اٹھ کے بیٹھا ہوا، یہ 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اگر اس کا وضو غسل درست نہیں ہے تو اس کا قرآن پاک کو چھونا حرام، اور اگر غسل نہیں ہے تو قرآن پاک کا پڑھنا حرام۔ تو اب جس کی وجہ سے یہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، کیا وہ مسائل سیکھنا فرض نہیں تھے؟
کیا وہ وضو اور غسل کے مسائل سیکھنا فرض نہیں تھے؟ اب اس سے اگلا سٹیپ عرض کرتا ہوں. 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ یا اس سے زیادہ خرچ کر کے حج کو گئے، حج پر گئے. بے غسل آدمی کا مسجد حرام شریف میں داخل ہونا حرام، کیونکہ مسجد میں داخل ہونا حرام ہے نا بے غسل آدمی کا. تو مسجد حرام بھی مسجد ہے، مسجد حرام شریف میں داخل ہونا بھی حرام. اور مکہ مکرمہ میں ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر. اب جو آدمی اپنی طرف سے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ گیا اور اس نے غسل کے فرائض نہ سیکھے اور غسل کا فرض ترک کر دیا، اب اس کا مسجد حرام میں جانا حرام ہوا. بے وضو یا بے غسل آدمی کا خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام. اتنی عشق و محبت سے گیا ہوا حرام کا مرتکب ہو رہا. اور طواف زیارت اگر بے غسل کیا تو 1 اونٹ کی قربانی دینا فرض ہوتا ہے. طواف زیارت اگر بے غسل کیا تو 1 اونٹ کی قربانی دینا فرض ہوتا ہے. تو اب جس کا غسل درست نہیں تھا، حج کیا، طواف زیارت کی، دعائیں مانگی، خانہ کعبہ کی زیارت کی، سب کچھ کیا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو ثواب ملتا، یہ اپنے اوپر کتنے دم لازم کروا کے آ گیا اور کتنی قربانیاں لازم کروا کے آ گیا، اور یہ کتنا وہاں سے گناہگار ہو کے واپس پلٹا. اور نتیجہ کس کا ہوا؟ صرف اتنی سی جہالت کا کہ وضو اور غسل کے مسائل نہ سیکھے تھے. یہ صرف ایک پہلو عرض کیا. اس کے بعد نماز کی طرف آئے. نماز میں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے. قراءت نہ سیکھی، درست تلفظات نہ سیکھے. اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اس سے نماز شروع کرنی. اب جب صحیح طریقے سے پڑھنا نہ سیکھا تو اب کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، الف کو لمبا کر دیا. اللہ اکبر، دوسرے الف کو لمبا کر دیا. اللہ اکبر، با کے بعد الف کا اضافہ کر دیا. تینوں صورتوں کے اندر نماز شروع نہ ہوئی. تینوں صورتوں میں نماز شروع نہ ہوئی. اب 40 سال تک نماز پڑھی، نوافل پڑھے، تراویح پڑھی، فرض پڑھے، نفل پڑھے، واجب پڑھے، سنتیں پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن نماز شروع ہی نہ ہوئی. 40 سال، 50 سال، 60 سال تک نماز ہی شروع نہ ہوئی. تو یہ تو زندگی بھر کا تارک نماز ہے. اور یہ ہوا کس جہالت کی وجہ سے؟ کہ درست تلفظات نہ سیکھے، نماز صحیح پڑھنا نہ سیکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نماز شروع نہ ہو. اس کے بعد اب نماز اللہ اکبر صحیح کہہ بھی لیا یا نہ کہا، بہر صورت اب تلاوت قرآن کی باری آئی. نماز میں صحیح تلاوت قرآن کرنا فرض ہے. اگر قرآن پاک کو ایسا مجہول پڑھا کہ جس سے مخارج بدل جائے، حروف بدل جائے، معنی فاسد ہو جائے، نماز ٹوٹ جاتی. الحمدللہ رب العالمین، ہا عین، اس کو ہا کو پڑھا ہا کا مخرج صحیح ادا نہ کیا. العالمین کا عین صحیح ادا نہ کیا، حمزہ پڑھ دیا، نماز ٹوٹ گئی. نماز ٹوٹ گئی کیونکہ معنی فاسد ہو گیا، محمل ہو گیا، کلمہ محمل ہوا، نماز گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عام ہے، نستعین یوں کر کے پڑھنا، یہ حرام، معنی فاسد، نماز ٹوٹ گئی. اب ساری زندگی نماز ہے کتنی لمبی، یہ نماز کے الفاظ ہیں کتنے، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں آدمی سیکھ لیتا ہے. نہ سیکھے ساری زندگی نمازیں برباد ہوتی رہیں. اور جس امام کی قراءت خراب ہے اس کے پیچھے 1000 آدمیوں نے نماز پڑھی، ان کی بھی گئی، کیونکہ ان پہ فرض تھا کہ امام صحیح تلاش کرتے، ان پہ فرض تھا کہ امام صحیح رکھتے، جس کے پیچھے نماز ہو جاتی. تو اب قراءت نہ سیکھی، قرآن پاک نہ سیکھا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نماز نہ ہوئی. تو اب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے نیچے عذر قبول کر لیا جائے گا کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی تو فرض تھا تمہارے اوپر. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس میں یہ بھی داخل تھا. اور یہ حدیث تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. یہ تو ہمارے اسکولوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے در و دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے سب کو پتا ہے.
یہ حدیث تو سب کو پتا ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ بھی تو سیکھنی تھی۔ تو اب اگر تلاوت قرآن نہ سیکھی تو نتیجہ یہ ہوا۔ اب اس کے بعد سجدے میں گئے، سجدے کے اندر پیشانی کا زمین پر جمنا فرض، ناک کی سخت ہڈی کا لگنا واجب، ایک انگلی پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض، تین کا لگنا واجب۔ اور میں آپ کو عرض کروں، آپ کسی مسجد میں جائیں، یہاں پر تو آپ کو ماشاءاللہ زیادہ صحیح نماز پڑھنے والے ملیں گے کہ یہاں تربیت ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں جائیں اور جا کر پیچھے کھڑے ہو کر اگر دیکھیں، دیکھیے گا نہیں، اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالت کیا ہے۔ کسی کے پاؤں اٹھے ہوئے، کسی کے یوں مڑے ہوئے، کسی کی نوکیں لگی ہوئی، کسی کا ایک جو ہے وہ ایک پاؤں کی انگلی لگی ہوئی ہے، بقیہ نہیں لگی ہوئی، کوئی فرض کا تارک، کوئی واجب کا تارک، کسی کی نماز نہ ہوئی۔ اب یہ ایک ایک گھنٹے کا سجدہ کر لے، جب سجدہ اس کا صحیح ادا ہی نہیں ہو رہا تو اس کی نماز ہی نہ ہو۔ تو اب یہ اتنی محنت و مشقت کے بعد بھی نماز نہ ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ سیکھا نہیں، علم حاصل نہیں کیا۔ جس کا سیکھنا فرض تھا وہ فرض علم حاصل نہ کیا۔ یہ نماز کے بارے میں عرض کیا۔ اس کے بعد اب زکوٰۃ کی طرف آئیں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور کس قسم کا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کیا صرف مردوں نے دینی ہے یا عورتوں نے بھی دینی ہوتی ہے؟ کیا صرف گھر میں رکھے زیورات پر ہے یا جو زیور پہنے ہوئے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ؟ کیا صرف سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے یا جو بینک بیلنس ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ کیا جو نقدی موجود ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا جو کسی کو قرض دیا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ کیا صرف سونے چاندی اور رقم پر زکوٰۃ ہے یا جو رقم کاروبار میں لگی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جو سامان تجارت ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اور سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے تو کون سے ریٹ کے اوپر؟ خریداری کے ریٹ پہ یا بیچنے کے ریٹ پہ؟ یہ کتنے مسائل ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، اور ہماری حالت زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ہوتی ہے؟ اکثر و بیشتر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کتنی رقم پر یا کتنے زیور پر فرض ہو جاتی ہے، اور جب نہیں پتا تو دیں گے بھی نہیں، یا دیں گے تو تھوڑی دیں گے، جب تھوڑی دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ سارے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تو اب زکوٰۃ دے بھی رہے ہیں، لیکن یا دینے کا ذہن ہے لیکن اس لیے نہیں دیتے کہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، حالانکہ فرض، یا زکوٰۃ دی لیکن جتنی دینی تھی اس سے کم دی، اب اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا ہے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ کسی نے مسئلہ پوچھا، آپ کو حیرت ہوگی، ایک شخص سالانہ اس پر زکوٰۃ بنتی تھی تقریباً 80 لاکھ روپیہ۔ کتنی زکوٰۃ؟ 80 لاکھ روپیہ اس پر زکوٰۃ بنتی تھی۔ اس کے گھر کے کسی فرد نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی ہمارے والد صاحب جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے، یہ بتا دیجئے کہ زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہ ہوئی۔ 80 لاکھ روپیہ ہر سال۔ آپ یقین کیجئے وہ جو 80 لاکھ روپیہ برسوں سے دے رہے تھے، 12-15 سال سے تو 80 لاکھ دے رہے تھے، اس سے پہلے تھوڑا سا کم ہوگا اس سے، وہ پچھلے 20-25 سال سے ان کا 1 روپیہ زکوٰۃ کا ادا نہیں ہوا تھا۔ 15-20 سال میں 80 لاکھ روپیہ دینے کے باوجود 1 روپیہ زکوٰۃ کا ادا نہ ہوا تھا، اس لیے کہ زکوٰۃ جن کو دے رہے تھے وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے، صرف یہ سمجھ کے دے رہے تھے ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، اور غریب یوں سمجھ لیا کہ بہت زیادہ پیسے والے نہیں، حالانکہ جو زکوٰۃ کا غریب ہے وہ ذرا کچھ اور ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کوئی اور ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہ ان اپنے رشتہ داروں کو مستحق سمجھ کے دیتا رہا، حالانکہ وہ یقیناً مستحق نہیں تھے۔ تو جب اس نصاب کا اصلاً ہی پتہ نہیں ہے کہ جس پر کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اب برسوں کی زکوٰۃ گئی، تو اب کتنے ایسے ہوں گے کہ جو کسی کو بھی مستحق سمجھ کے دے دیتے ہوں گے؟ ایک ہے کہ مستحق سمجھ کے دیا اور اس کی حالت کا پتہ ہے کہ یہ مستحق ہے، بعد میں پتہ چلا کہ مستحق نہیں تھا، وہ ایک جدا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں پر واضح طور پر اس کے پاس ٹھیک ٹھاک مال و دولت، گھر اور سب کچھ موجود ہے، اب اپنے ذہن میں مستحق ہی کچھ اور سمجھا ہوا ہے، ایک ہے کہ مستحق شرعی ہی سمجھا اور پھر دیا،
اور پھر وہ نہ نکلا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. اور ایک ہے کہ اپنے ذہن میں مستحق سمجھا کہ مستحق وہ ہوتا ہے جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ نہ ہو, اب زکوٰۃ دے دی تو اب تھوڑی زکوٰۃ ادا ہوگی, تو وہ اسی طرح زکوٰۃ دیتے رہے. تو اب یہ زکوٰۃ کا فرض علم حاصل کرنے سے لا علمی کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ برسوں کا یہ فرض اس کے ذمے پر لازم ہے. اس کے بعد قربانی کا مسئلہ. قربانی کس پر واجب ہے؟ عام طریقہ ہے کہ گھر میں ایک قربانی کر دی جاتی, یا گھر میں جو سب سے بڑا ہے اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے گی, دادا کی طرف سے کریں گے, ابا کی طرف سے کریں گے. قربانی واجب ہے اولاد پر, اور قربانی ہو رہی ہے باپ کی طرف سے. باپ کی طرف سے قربانی ہوئی مستحب, بیٹے پر واجب تھی, وہ تو قربانی ادا نہ ہوئی. قربانی ہوئی شوہر کے نام اور زیور ہے بیوی کے نام, تو قربانی تو بیوی پر واجب کر دی شوہر کی طرف سے. یا بچہ بڑا لاڑ پیار کا ہے, قربانی کر دی اپنے بچے کی طرف سے اور واجب ہے بڑوں کے اوپر. تو اب ساری صورتوں میں قربانی کی لیکن واجب ترک ہو گیا. کیوں ترک ہوا؟ اس لیے کہ جو اس کا واجب علم تھا وہ حاصل نہ کیا. جو اس کا واجب علم تھا وہ حاصل نہ کیا تو یہ قربانی کر کے بھی گناہگار ہوئے, مال خرچ کر کے بھی گناہگار ہوئے, مہنگا جانور خرید کر بھی گناہگار ہوئے. تو یہ ساری برکتیں ہیں اس لا علمی اور اس جہالت کی کہ جس کا ختم کرنا اور جس علم کا سیکھنا فرض تھا وہ نہ سیکھا گیا. اس کے بعد روزے کے مسائل. جب تک اذان ختم نہیں ہوتی تب تک سحری کر سکتے ہیں. یہ مشہور غلط مسئلہ جو گاؤں دیہات میں جائیں گے تو بہت ہی زیادہ عام ملے گا. اور اب تو دعوت اسلامی کی برکت سے بار بار بیان کر کر کے کہ سحری کا وقت پہلے ختم ہوتا ہے, اذان بعد میں ہوتی ہے, سمجھا کے اب کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو چکا. لیکن اس کے باوجود کتنے ایسے ہیں جو اب بھی کھاتے رہتے ہیں. تو جب اذان ہو رہی ہے, وقت ختم ہو چکا, اب یہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کا روزہ ہی نہ ہوا, فرض ترک ہو گیا. 1 منٹ 2 منٹ کا صبر نہ کرنے کی وجہ سے جو آدمی 14 گھنٹے کا روزہ رکھے گا تو وہ 14 گھنٹے 2 منٹ کا روزہ نہیں رکھ سکتا. کیا 2 منٹ کے اندر ہی اذان ہوتی ہے نا, تو 2 منٹ پہلے اگر کھانا پینا ختم کر دیتا تو اس کا فرض پورا ہو جاتا. اب یہ جون جولائی اگست ان مہینوں کے شدید گرمی کے روزے رکھے, سارا دن بھوکا پیاسا رہا, لیکن اس لا علمی کی وجہ سے فرض اس کے ذمہ باقی رہا, اور علم نہ سیکھنے کی وجہ سے بھی گناہگار ہوا, روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بھی گناہگار ہوا. تو یہ صرف لا علمی کی وجہ سے. اسی طرح الٹی آ گئی تو سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا. جو اپنے ارادے کے بغیر آئی اس سے سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا. اب روزہ ٹوٹنا سمجھ لیا تو کھانا پینا شروع کر دیا کہ روزہ تو ٹوٹ ہی چکا ہے. حالانکہ الٹی آنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, خود کریں تو اس کی آگے صورتیں ہیں, لیکن اگر بلا قصد آئے تو وہ جتنی بھی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا, روزہ توڑ دیا باقاعدہ, یعنی باقاعدہ کھا کر توڑ دیا, یہ گناہگار ہوا, روزہ توڑا اس. کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے. خوشبو سونگنے سے ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو کئیوں کا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹوٹ ہی جاتا ہے, خوشبو سونگی جناب روزہ ٹوٹا یا نہیں. اسی طرح جو ہے وہ غسل فرض ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا جناب میرا, روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. تو اب یہ ہمارے سامنے مسائل اس لیے آتے ہیں کہ ہم سے دارالاسلام میں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا, روزہ ٹوٹا یا نہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی معلومات ہیں روزے کے بارے میں, کتنی معلومات ہے. تو اگر 30 دن رمضان کے روزہ رکھ سکتے ہیں تو ایک دن نکال کے روزے کے مسائل بھی سیکھ لیے جائیں. ایک دن نکال کے روزے کے مسائل کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ روزے کی مشقت برداشت. مسائل سیکھنا تو آرام سے سیکھا جاتا ہے, مسائل سیکھنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی عالم سے رابطہ کر کے, کوئی بھی کتاب پڑھ کے, فیضان رمضان پڑھ کے آپ روزے کے مسائل سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ فرض علم ترک کرنے کی وجہ سے یہاں پر گناہگار, اور اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو روزے ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے جدا گناہگار. اس کے بعد حج کا معاملہ لے لیں. حج میں تو وہ حالت ہے کہ حج کے اوپر تو 2 گھنٹے بیان کیا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ کم ہے جو حج کی حالت ہوتی. نمبر 1, احرام کہاں سے باندھنا ہے, نیت کب کرنی ہے. اس کے بعد اب نیت کر بھی لی, وہاں پر اعلان ہو گیا کہ جناب نیت کر لے احرام کی. نیت کی کس کی ہے؟ حج کی. پہلے جا کے عمرہ کریں گے, نیت کی حج کی, اعلان ہوگا حج کی نیت فرما لیں, حج کی نیت کر لی, اور جا کے کرنا عمرہ, اور عمرے کے بعد کرنا حج.
اگر حج تمتع تھا تو پھر تو عمرے کی نیت کرنی تھی، اور اگر حج قران تھا تو پھر حج و عمرہ دونوں کی نیت کرنی تھی۔ تو اب چلے گئے لیکن نیت کا ہی پتہ نہیں ہے کہ نیت کرنی کس بات کی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اب پتہ نہیں یا تو اس کا حج نہیں ہوگا یا کسی جگہ یہ عمرہ ہی کر کے خوش ہو جائے گا کہ میں نے حج کر لیا، یہی پتہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد عمرہ کرنے حج کرنے پہنچ گئے۔ اب وہاں پر جو اس کے مناسک ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، 1 2 10 20 100 نہیں، ہزاروں افراد کو دیکھا ہے، ہزاروں افراد کو کہ میدان عرفات میں داخل نہیں ہوتے، حج کرنے گئے اور میدان عرفات میں داخل نہیں ہوتے۔ کہاں بیٹھے ہوتے؟ عرفات کا بورڈ سامنے لگا ہوا، ادھر بیٹھے ہوتے۔ تو حج تو ہونا میدان عرفات کے اندر، اور یہ اتنی دور جا کے بیٹھ گئے کہ بورڈ نظر آ جائے، اب بورڈ نظر آ رہا ہے حج ہو گیا۔ تو بھائی حج تو ہونا میدان عرفات میں جانے سے، یہ اس سے 100 میٹر کے فاصلے پر بیٹھ کے حج نہیں ہوگا۔ وہاں گئے، بیٹھے، دن گزارا، دعائیں مانگی، روئے دھوئے، سارا کچھ کیا، ذکر اذکار تسبیح نمازیں سب پڑھی، وہیں سے واپس احرام حج کا باندھ کے گئے، بغیر حج کیے واپس تشریف لے آئے۔ تو اب یہ جو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گیا، یہ جو اتنی مشقت برداشت کر کے گیا، احرام باندھا، پابندیاں برداشت کی، سارا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود حج کیے بغیر واپس آ گیا، تو حج اس کے ذمہ باقی رہا۔ اور اب یہ حج اگلے دن تو ہو نہیں سکتا، اب یہ اگلے سال ہوگا، اگلے سال اس پہ حج کرنا دوبارہ فرض، کیونکہ حج کا احرام باندھا اور نہیں کیا تھا۔ اچھا، پھر بہت سارے وہ کہ جو میدان عرفات میں چلے گئے، کب گئے؟ 8 کو ہی پہنچ گئے، جیسے تقریباً سب چلے جاتے ہیں 7 یا 8 کو۔ ابھی حج کا وقت شروع نہ ہوا پہلے ہی واپس نکل آئے، حج کا وقت نہیں شروع ہوا، حج کا وقت شروع ہونے سے پہلے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چشمدید واقعہ درج کر رہا ہوں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ابھی حج کا وقت شروع ہوا نہیں ہے اور یہ میدان عرفات سے باہر نکل آئے، حج نہیں ہوا۔ اچھا، پھر حج کے وقت میں پہنچ بھی گئے تو وہاں پر واجب ہے کہ غروب آفتاب وہیں پر ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ جا کر دیکھیں، آدھے سے زیادہ میدان جو ہے وہ اس سے پہلے ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا اور یہ حاجی صاحب باہر، یہ ترک واجب، اور بلا وجہ کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی بات کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ سیکھا نہیں ہے۔ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ تو خرچ کر لیا، مگر 50 روپے کی رفیق الحرمین خرید کر کسی سے سمجھی نہیں، حج کے مسائل نہیں سیکھے۔ عمرہ کرنے گیا، اس میں بھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد مزدلفہ میں آئے، مزدلفہ میں آئے، ابھی مزدلفہ وہ دور ہے، یہیں بیٹھ گئے، یہیں بیٹھ گئے۔ اب سنت ہے وہاں پر، یہ ادھر بیٹھے ہوئے، اور واجب ہے وہاں پر طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کے وقت میں وہاں ایک لمحہ گزارنا، ٹھیک؟ یہ ادھر ہی بیٹھ کے ساری رات یہیں پیچھے گزار کر اب نکل گئے۔ سامنے بیٹھے ہوئے واجب چھوڑ دیا، دم لازم، قربانی کرنا لازم۔ اچھا، یا میدان مزدلفہ میں چلے گئے، ابھی صبح صادق ہوئی نہیں، آگے نکل گئے رمی کرنے، کینکریاں مارنے، واجب ترک کر دیا، یہ آگے نکل گئے۔ اچھا، اب آگے رمی کرنے گے، کینکریاں مارنے گے، ابھی کینکریاں مارنے کا وقت شروع نہیں ہوا، یہ کینکریاں مار کے فارغ ہے، ابھی وقت ہی شروع ہی ہوا، یہ کینکریاں مار کے فارغ ہیں، یہ واجب ترک ہوا، دم لازم، گناہگار جدا ہو۔ اس کے بعد طواف زیارت، احرام کب کھولنا ہے؟ احرام کھولنے کے وقت سے پہلے ہی، اب کینکریاں مار کے فارغ ہوئے بھی حج ہو گیا، ٹھیک ہے، اب احرام اتار دیا۔ اس کے بعد طواف زیارت کیا، طواف زیارت کے جو اوقات ہیں اس کے بعد کیا، واجب ترک ہوا، طواف فرض تو ادا ہو گیا، واجب ترک ہوا۔ تو یہ حج کی میں نے ایک آپ کو مثال اور ایک نقشہ پیش کیا ہے کہ ہمارے ہاں لا علمی کی حالت کیا ہے۔ ہم پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، ہم وقت دے دیتے ہیں، 40 دن کے لیے حج کرنے گئے، عمومی طور پہ 40 دن کے لیے پاکستان سے حج کرنے جاتے ہیں، تو بھائی 40 دن کے اندر پہلے 3 دن حج ہی سیکھ لیتے، پہلے وہاں پر علماء سے رابطہ کر لیتے، وہاں جانے سے پہلے یہاں پر سیکھ لیتے۔ اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں تو علم دین کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ تو یہ حج کا معاملہ عرض کیا، یہ ہے عبادات، پہلے عقائد تھا، یہ عبادات تھی۔ اب عبادات کے بعد آ جائے معاملات کی طرف، تجارت کرتے ہیں،
کیا ہمارے دین نے تجارت کے بارے میں ہمیں مسائل نہیں سکھائے؟ کیا تجارت کرنے کے بارے میں شریعت کے حکام نہیں؟ حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، فقہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، تجارت کرنے کے مسائل، شرکت کے مسائل، مداربت کے مسائل، پارٹنرشپ کے مسائل، سودا خریدنے کے مسائل، امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل، کون سا کاروبار حلال ہے، کون سا حرام ہے، خرید و فروخت کس طرح کی جاتی ہے، قبضے سے پہلے بے کے مسائل، یہ کتنے مسائل ہیں۔ ہم تجارت کرتے ہیں لیکن تجارت کے شرعی مسائل نہیں سیکھتے۔ اب اپنی طرف سے ہم رزق حلال کماتے ہیں اور کئی صورتوں میں وہ رزق حرام ہوتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے رزق حلال کما رہے ہیں لیکن کئی صورتوں میں رزق حرام ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے مسائل نہیں سیکھے۔ مسائل سیکھے ہوتے، اسی محنت، اتنے پیسے، اتنے وقت کے اندر ہم حلال روزی کھا رہے ہوتے۔ تو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض، لیکن اسے کتنی غفلت۔ اس کے بعد سونے کی تجارت، سونا چاندی خریدتے بیچتے، اس کے جدا مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے مسائل عام تجارت سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو اب سونا کون نہیں خریدتا؟ زندگی کے اندر ایک آدھ مرتبہ تو خریدتا ہی خریدتا ہے۔ وہ 1 تولہ خریدے، وہ 2 تولہ خریدے، وہ 4 تولہ خریدے۔ اب یہ جو خریدنے والے ہیں ان کو مسائل کتنا پتا، اور جو دن رات بیچنے والے ہیں ان کو مسائل کتنا پتا۔ تو یہ تو آپ کبھی بھی جا کے جا کے سناروں سے پوچھ لیں کہ بھئی وہ آپ کے سونے کے جو شرعی مسائل ہیں تجارت کے وہ کیا ہیں، 2-4 بتا دیں ہمیں بھی۔ تو آپ دیکھ لیے اگر پوری مارکیٹ کے اندر بھی آپ کو 2 بندے بتا دیں، اکثر و بیشتر کو نہیں پتا ہوگا۔ اب یہ سونے کا کاروبار کر رہے ہیں، یہ پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، یہ لاکھوں روپے کا کاروبار ہے، یہ اس کے اوپر وقت دے رہے ہیں، یہ صبح آتے ہیں، یہ شام کو جاتے ہیں، ان کو سیکورٹی کے مسئلے ہیں، ان کو جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ان کو مال کی حفاظت کا مسئلہ ہے، لیکن ان کو مسائل کی حفاظت کا مسئلہ نہیں۔ یہ کروڑوں روپے کا کاروبار کریں گے لیکن چند روپے کے اندر جو اس کے شرعی مسائل سیکھ سکتے ہیں وہ نہیں سیکھے جائیں گے۔ یہ ایک کاروبار کی مثال دی ہے، ہر کاروبار کے جدا مسائل ہیں، ہر کاروبار کے جدا مسائل، اور یہ سارے کے سارے مسائل سیکھنا فرض۔ تو اب جو کاروبار کرنے والا ہے تاجر پر تجارت کے مسائل سیکھنا فرض۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کسی تاجر کو مارکیٹ میں تب تک بیٹھنے نہ دیتے جب تک تجارت کے مسائل نہ سیکھ لیتے۔ اور صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں کہ مارکیٹ میں جاتے اور اعلانیہ وہاں تجارت کے مسائل بیان کرتے کہ لوگوں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یوں کرو یوں نہ کرو۔ تو تجارت کے مسائل تاجر پر سیکھنا فرض۔ اور ہماری کتنی بڑی کمیونٹی ہے جو تجار کی ہے، تجارت کرنے والوں کی۔ اس کے بعد اب آ جائے ملازمت کے مسائل۔ ہم ملازمت کرتے ہیں، ہماری سرکاری ملازمت ہے، ہماری پرائیویٹ ملازم ہے، ہم کسی فرم میں ملازمت کرتے ہیں، کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں۔ تو اجیر کے شرعی مسائل کتنے ہیں؟ مدت معین ہو، مشاہرہ اس کی سیلری معین ہو، اس کا کام معین ہو، وہ کام حلال ہونا چاہیے۔ کچھ مسائل وہ ہیں جو سیٹھ کے ہیں، کچھ مسائل وہ ہیں جو اجیر کے ہیں، ملازم کے ہیں۔ دونوں پر اپنے اپنے مسائل سیکھنا فرض، تاکہ یہ اس کی حق تلفی نہ کرے، وہ اس کی حق تلفی نہ کرے۔ لیکن اب سیٹھ صاحب فیکٹری لگا کے بیٹھے ہوئے، 1000 ملازمین وہاں پر کام کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے میں کھیل رہے ہیں، لیکن اس کے اجیروں کے مسائل کیا ہیں، کوئی کون سے مسائل سیکھنا اس پہ فرض ہے، اس کو نہیں پتا۔ اور ملازمت کرنے والا 5000 سے لے کر 50,000، 60,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے ہو سکتا اس کی سیلری ہو، لیکن اس کے شرعی مسائل کیا ہیں؟ آتا لیٹ ہے، جاتا جلدی ہے، حاضری کو دوسرا لگا رہا ہے، کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا، وہاں کام کی جو چیزیں اٹھا کے گھر میں استعمال کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے یہ حرام چیزیں، ان کا سیکھنا فرض، ان پہ عمل کرنا فرض۔ تو یہ اجارے کے، یہ ملازمت کے مسائل جن کا سیکھنا فرض۔ تو ملازم پر ملازمت کے مسائل سیکھنا فرض، اگر نہیں سیکھتا تو گناہگار۔ تو کتنا بڑا طبقہ وہ ہے جو ملازم، اس میں ملازمت کے مسائل سیکھنا فرض۔ اسی طرح نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کرنا کس پر فرض، کب فرض، کب واجب، کب سنت موقدہ، کب اس سنت موقدہ کا ترک پر گناہ، کب نکاح کرنا حرام اور کب نکاح کرنا مکروہ تحریمی، یہ سارے درجے ہیں۔ نکاح کرنا فرض ہے، نہیں کرنا گناہگار ہو رہا ہے، نکاح کرنا واجب ہے، نہیں کرنا گناہگار ہو رہا ہے۔ والدین پر وہ مسائل سیکھنا فرض کہ اپنی اولاد کی شادی کس عمر میں کرنی ہے،
کس طرح کے حالات اور کس طرح کی چیزیں دیکھ کر ان پر واجب ہے کہ شادی میں جلدی کرے. نہیں کرتے تو یہ اولاد بھی گناہگار، وہ والدین بھی گناہگار. لیکن یہاں پر تو ایک ہی رٹ ہے، نہیں 25 سال پورے ہوں گے تو شادی کریں گے، اپنا کاروبار لگے گا تو شادی کریں گے، اچھا کمائے گا تو شادی کریں گے. تو شادی فرض ہو چکی ہے اس سے پہلے، تو اب یہ 25 سال کی عمر کا انتظار کرنا یہ کوئی جائز نہیں ہے. تو اب کتنے اس طرح کے مسائل ہیں، کب فرض، کب واجب، کب سنت موقدہ، بلا وجہ شادی نہ کرنے پہ اڑا ہوا. کئی وہ بھی ہوتے ہیں محبت میں ناکام، شادی نہیں کرنے. سنت موقدہ کا ترک، اصرار، گناہگار. شادی بھی کرے گا پھر بھی گناہگار ہو. پھر شادی کرنے کے بعد جو شادی کے بعد کے مسائل ہیں ان کا سیکھنا فرض. طلاق کے مسائل سیکھنا فرض. یہاں تو پہلا جملہ ہے 3 طلاق کا. اکٹھی 3 طلاقیں دینا گناہ، 3 دے گا تو ہو جائیں گی، لیکن اکٹھی 3 دینا گناہ. لیکن یہاں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شاید ہی کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیں اور 3 سے نیچے آیا. وہ ہزاروں میں 2 آتے ہوں گے، کبھی 1 دی ہے، ورنہ پہلے نمبر پہ آتے ہی 3 دی ہیں. تو یہ طلاق کے مسائل سیکھنا فرض. پھر طلاق کے بہت سارے الفاظ وہ ہیں جن سے بغیر نیت کے طلاق ہو جاتی، بغیر نیت کے طلاق ہو جاتی. اب ان الفاظ کا سیکھنا فرض کہ وہ لفظ بولے ہوئے بیوی نکاح میں نہیں ہے، اپنے آپ کو نکاح میں سمجھا ہوا. تو یہ مسائل سیکھنا فرض ہیں. تو شادی شدہ پر شادی کے مسائل سیکھنا فرض. اس کے بعد شادی کے بعد میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ حقوق کیا ہے. شوہر علم بلند کیے ہوئے میرے ہی حقوق ہیں، میری ہی اطاعت کی جائے گی. بیوی ڈٹی ہوئی ہے ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، عورتوں کے حقوق، وہ اپنا پرچم بلند کر کے بیٹھی ہوئی. تو کچھ چیزوں کے اندر کچھ چیزیں شوہر پہ فرض ہیں، کچھ چیزیں بیوی پہ فرض ہیں. بیوی پر اپنے مسائل سیکھنا فرض ہے، شوہر پر اپنے مسائل سیکھنا فرض ہیں. وہ اس پر حقوقی رٹ لگا کے بیٹھا ہوا، وہ اس پہ حقوقی رٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور دونوں پر کس کا کون سا حق پورا کرنا واجب ہے یہ کسی کو پتہ نہیں. اور اب اس میں بہت ساری تفصیل ہے. گھروں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں کہ تم یہ بھی کرو گی، یہ بھی کرو گی، یہ بھی کرو گی. 20 کام وہ ہیں جو اس پہ کرنا واجب ہی نہیں، اور اس کے نہ کرنے پر اس کو ایذا دی جاتی ہے، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے. سب حرام، ایذائے مسلم. تو یہ مسائل سیکھے نہیں تو شادی کر کے بھی گناہ میں پڑا ہو. تو جب شادی کی ہے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، ان کا سیکھنا بھی فرض. اس کے بعد ہم مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں. مسجدوں کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں. مسجد کا متولی ہے، صدر ہے، سیکرٹری ہے، وزیر مالیات ہے مسجد کا، مدرسہ چلا رہا ہے، بڑا نیک کام کر رہا ہے، یتیم خانہ چلا رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور بہت سے ویلفیئر کے کام، غریبوں کی خدمت، ٹرسٹ بنائے ہوئے، سب کچھ ہو رہا ہے. ہر ایک کے جدا جدا شرعی مسائل ہیں. مسجد کے وقت کے مسائل اور ہیں، مدرسے کے وقت کے مسائل اور ہیں، ویلفیئر کے وقت کے مسائل اور ہیں، ٹرسٹ کے وقت کے مسائل اور ہیں، چندہ جمع کرنے کے مسائل اور ہیں، چندے کو اکٹھا کرنے کے مسائل اور ہیں، زکوٰۃ، فطرہ اور عام چندے کو مکس کرنے کے مسائل اور ہیں، اس چندے کو خرچ کرنے کے مسائل اور ہیں، چندہ بچ جائے تو اس کے مسائل اور ہیں، چندہ بڑھ جائے تو اس کے مسائل اور ہیں. اب یہ اپنی طرف سے سمجھنا کہ مسجد کا متولی ہوں، مدرسہ چلا رہا ہوں، ویلفیئر چلا رہا ہوں، یتیم خانہ چلا رہا ہوں، اتنا روپیہ خرچ کر رہا ہوں، لاکھوں آتا ہے، لاکھوں جاتا ہے. لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ جناب عالی پر 70 لاکھ روپے کا تاوان فرض ہو چکا ہے. 70 لاکھ روپے کا تاوان فرض ہو چکا کیونکہ چندے کے شرعی مسائل نہیں سیکھے. مسجد کا متولی ہے لیکن متولی کے شرعی مسائل نہیں سیکھے. مسجد کا صدر بنا ہوا ہے لیکن مسجد کے صدر بننے کے مسائل نہ سیکھے. مدرسہ چلا رہا ہے لیکن مدرسے کے مسائل نہ سیکھے. یتیم خانہ چلا رہا ہے لیکن یتیم خانے کے مسائل نہ سیکھے. چندہ بڑے زور شور سے جمع کر رہا ہے لیکن چندے کے مسائل نہ سیکھے. 11ویں اور 12ویں کے اپنے علاقے میں جلسے کروا رہا ہے، محفلیں کروا رہا ہے، اس کے لیے چندہ جمع کر رہا ہے، اس چندے کے مسائل نہ سیکھے. نتیجہ یہ ہوا اپنی طرف سے نیک کام کیے لیکن ہر کام کے اندر گناہ میں پڑ رہا ہے، ہر کام کرنے میں گناہگار ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرعی مسائل نہیں سیکھے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. متولی پہ فرض تھا کہ متولی کے مسائل سیکھتے. میں نے ایک فتویٰ پڑھا، ایک متولی نے سوال کیا، مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا کہ بھئی یہ تو ناجائز ہے.
اس نے کہا حضور میں تو 40 سال سے کر رہا ہوں. فرمایا تو 40 سال سے گناہگار ہو رہے ہو. کہنے لگا کہ افسوس، میں 40 سال سے اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا تھا، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ میں 40 سال سے گناہگار ہو رہا تھا. تو جو مسجد کی خدمت کرنے والا وہ مسجد کو کتنا وقت دیتا ہے، وہ فجر کی اذان میں پہنچا ہوا، وہ اشراق چاشت پڑھ کے جا رہا ہے، وہ گھر گھر جا کے چندہ جمع کر رہا ہے، وہ ایک ایک پائی کا دیانتداری کے ساتھ حساب کر رہا ہے، وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پراپر کر رہا ہے، لیکن شرعی مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ اس کی اپنی اس ساری زندگی کے اندر گناہگار ہو رہا ہے. تو بتائیے کہ متولی کے اوپر مسائل سیکھنا کتنا ضروری ہو. تو ہم میں کتنے ایسے ہیں جو مسجد کے متعلق ہیں، جو مدرسے کے متعلق ہیں، جو چندہ جمع کرنے کے متعلق ہیں، جو اور زکوٰۃ اور فطرہ جمع کرنے کے متعلق ہیں. تو ان پر ان چیزوں کے مسائل سیکھنا فرض، اور ان سے غفلت، گناہ، ناجائز اور حرام. اس کے بعد رشوت کے مسائل. رشوت ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں محکمے کو جو دی جاتی ہے وہ رشوت ہے، وہی رشوت ہے جو فلاں محکمے کو دی جاتی ہے. رشوت وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے لیکن صرف وہ نہیں ہے. رشوت وہ ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے یا دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے جو دیا جائے. اپنا کام نکلوانے کے لیے اور یا دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے جو دیا جائے. مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں بندہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، اگر اس کو کچھ پیسے دے دیں گے نا تو تنگ نہیں کرے گا، یہ رشوت. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے گھروں کے اندر یہ جو سسرالی رشتوں میں ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ لڑکی والے لڑکے والوں کو جو تحفے تحائف دیتے ہیں اس لیے کہ نہ دیے تو تانا سننے کو ملے گا، ہماری بیٹی کو تنگ کریں گے، اس کو تانے دیں گے. اگر اس طور پر دیا گیا ہے تو یہ دینا رشوت ہے، یہ حرام ہے. اور اب اس طرح اس کی تھوڑی سی تفصیل ہر آدمی اپنی اپنی برادری کے اندر غور کرے. فلاں برادری میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، بچا کوئی نہیں. یہ تو ہوگا کہ کسی میں کچھ دیا جاتا ہوگا، کسی میں کچھ دیا جاتا ہوگا، بچا ہوا کوئی نہیں ہوگا. ہر برادری کے اندر یہ اس لیے دیا جا رہا ہے، نہیں وہ نہیں دیا نا تو ہماری بچی کو تنگ کریں گے، ہماری بچی کو یہ کہیں گے. ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، اخبارات کے اندر بھی آیا تھا کہ بیوی سے کار مانگتا رہا، کار نہ دینے پہ اس کو قتل کر دیا. تو اس طرح کی ڈیمانڈ، اس طرح کے مطالبے، شوہر کے بیوی سے یہ مطالبے، اپنے میکے سے یہ لے کے آؤ، اپنے میکے سے یہ لے کے آؤ. جانے کے اوپر جو ہے اگر بہت اچھا نہیں کھلایا، یہ نہیں ہوگا کہ اچھا نہیں کھلائیں گے، اچھا تو کھلاتے ہی ہیں. مہمان ہوتا ہے، داماد ہے، بہنوئی ہے، رشتہ دار ہے، اچھا کھلاتے ہیں. بہت اچھا نہ کھلایا، اب گھر میں آتے میں گیا، یہ نہیں کھلایا مجھے، بس ایک ڈش، آئندہ دو نہیں چاہیے ورنہ میں نہیں جاؤں گا یا تمہیں نہیں جانے دوں گا. اب اس کہنے کے بعد جو گھر والے اہتمام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے. تو جو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو ہڈی دے رہے ہیں، جو اس کو روٹی دے رہے ہیں، جو اس کو بوٹی دے رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں رشوت ہیں اور یہ حرام ہے. تو رشوت صرف وہ نہ تھی جو صرف جو ہے وہ چند لوگوں کو دی جاتی ہے، رشوت کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ جو دوسرے کے ڈر سے اس کو دیا جاتا ہے. استاد کو اس لیے دیا کہ نہیں دیں گے تو فیل کر دے گا، اسکولوں میں، کالجوں میں، کسی بھی جگہ، یا کسی جو ہے وہ کسی کو جا کے اس لیے دی. اچھا، پھر اس کے اندر اور تفصیل، رشوت کے مسائل کے اندر ایک آدمی افسر نہیں تھا تو اس کو کوئی تحفہ نہیں دیتا تھا. افسر بن گیا، پورا محلہ آ گیا، یہ بھی تحفہ دے رہا ہے، وہ بھی تحفہ دے رہا ہے، وہ بھی تحفہ دے رہا ہے. جو پہلے تحفہ نہ دیتا تھا اور اب دے رہا ہے یہ رشوت ہے. جب کسی آدمی کو تسلط حاصل ہو جائے، کسی آدمی کو ایسی قوت اور ایسا اقتدار مل جائے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، اب اس کو جو وہ دیا جائے جو پہلے نہ دیا جاتا تھا، یہ رشوت. یا پہلے تھوڑا دیتے تھے اب ذرا بڑھا کے دینا شروع کر دیا، پہلے تھوڑا سا ادنا دیتے تھے اب ذرا اعلیٰ قسم کا دینا شروع کر دیا، یہ بھی رشوت. تو اس میں تو ہم سارے مبتلا ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، آپ اپنی جہاں پر آپ نوکری کرتے ہیں 4 بندے آپ کے نیچے ہیں، جہاں پر آپ کاروبار کرتے ہیں 4 بندے آپ کے نیچے ہیں، جہاں پر آپ ملازمت کرتے ہیں 10 آدمی آپ کے ماتحت. تو وہ جو آپ کو دے رہے ہیں، جو نہیں دیتے تھے اور اب دے رہے ہیں، ان کا دینا رشوت ہے، وہ حرام. تو یہ رشوت کے مسائل سیکھنا ہم پہ فرض. جس آدمی کو تسلط حاصل ہے اس پر رشوت کے مسائل سیکھنا فرض، اور ہم اس سے غافل نہیں سیکھے تو گناہگار، اور وہ جو رشوت لیتے رہے اس کی وجہ سے دوسرے گناہگار. اس کے بعد اور ایک پوری سیریل ہے جو علم دین حاصل کرنا جو فرض ہے اور نہیں سیکھتے.
اب اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1 تشبہ، مشابہت اختیار کرنا. مشابہت اختیار کرنا، مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، عورت مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، حرام. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کرے، اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت کرے. اب عورت مرد والا جوتا پہنے تو حرام، مرد عورت والا جوتا پہنے تو حرام، عورت مرد والا لباس پہنے تو حرام، مرد عورت والا لباس پہنے تو حرام، عورت مردوں کی طرح بال کٹوائے تو حرام، مرد عورتوں کی طرح بال رکھے تو حرام. تو اب اس کو مزید جو ہے وہ آپ تفصیل میں لیتے جائیں تو آپ دیکھیں کتنی چیزیں آتی ہیں. کافروں کے ساتھ تشبہ کرنا حرام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہے. اب کافروں کا اگر ایسا شعار، ایسی علامت اختیار کی جو کفر کے ساتھ خاص ہے تو یہ علامت اختیار کرنے والا کافر. تو یہ تشبہ کی ایک صورت. اس کے بعد دوستی کرنا. دوستی کرنا کس سے جائز، کس سے ناجائز، کس سے حلال، کس سے حرام، کس کی صحبت میں بیٹھنا جائز، کس کی صحبت میں بیٹھنا ناجائز. جس کی صحبت میں بیٹھ کے ایمان ضائع ہونے کا خدشہ وہاں بیٹھنا حرام. جس کی صحبت میں بیٹھ کر بد مذہب ہونے کا اندیشہ وہاں بیٹھنا حرام. جس کی صحبت میں بیٹھ کر ترک نماز کا اندیشہ اس کی صحبت میں بیٹھنا حرام. جس کی صحبت میں بیٹھ کر دین کا دل سے نکل جانے کا اندیشہ اس کی صحبت میں بیٹھنا حرام. تحفہ لینا دینا، کس کو تحفہ دینا جائز، کس کو تحفہ دینا ناجائز، کس سے لینا جائز، کس سے تحفہ لینا ناجائز، کس کو دینا رشوت، کس کو دینا نہیں رشوت، کس سے لینا رشوت، کس سے لینا نہیں رشوت. پھر اس کے بعد کس کا تحفہ لینا دین میں ہمیں دین میں نرم کر دے گا، دین میں پلپلا کر دے گا، دین میں صلح کلی بنا دے گا، اور کس کا تحفہ لینا جائز، اس کے مسائل. اس کے بعد حقوق کی باری آتی ہے. والدین کے حقوق کون کون سے؟ بہت سارے وہ جو ترک میں مبتلا کہ والدین کے وہ حقوق ہیں لیکن چھوڑ رہے ہیں، اور بہت سے حقوق وہ ہیں جو نہیں ہیں لیکن والدین کی وجہ سے دوسروں کے چھوڑ رہے ہیں. والدین کی وجہ سے بیوی کے حقوق ترک کرنے کی اجازت نہیں، اور بیوی کی وجہ سے والدین کے حقوق چھوڑنے کی اجازت نہیں. یہ نہیں ہے کہ والدین کا نام لے کے بیوی کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ بیوی کا نام لے کے والدین کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو. ان کے حقوق اپنی جگہ، ان کے حقوق اپنی جگہ. تو صرف پھر ان حقوق کی تفصیل کیا ہے، ان میں بیلنس کیا ہے، کون سا حق ہے جو والدین کا فرض ہے، کون سا حق ہے جو بیوی کا فرض ہے، کون سا حق ہے جو اس کا پورا کرنا ہے، کون سا حق ہے جو اس کا پورا کرنا ہے. اس کے بعد اولاد کے حقوق. والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کے والدین پر کوئی حقوق نہیں ہے. یہاں والدین روتے ہیں کہ اولاد ہمارے حقوق پورے نہیں کرتی. اولاد سے جا کے پوچھے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں والدین بھی ہمارے حقوق پورے نہیں کرتے، وہ بھی ہمارے ساتھ یہ کرتے، وہ بھی ہمارے ساتھ یہ نہیں کرتے. والدین ظلم کریں اولاد برداشت کرے گی، یہ اولاد کو حکم ہے. والدین ظلم بھی کرے اولاد برداشت کرے گی، یہ اولاد پر لازم ہے. لیکن کیا والدین کے لیے ظلم کرنا جائز؟ ان کے لیے ان کا ظلم برداشت کیا جائے گا، یہ حدیث میں فرمایا کریں گے. لیکن کیا والدین کے لیے ظلم کرنا جائز؟ ان کے لیے بھی تو ظلم کرنا حرام. تو وہ بھی تو اپنے آپ میں دیکھیں کہ اولاد کے کون سے حقوق میرے اوپر تھے جو میں نے پورے نہیں کیے. اولاد کی صحیح تربیت کرنا والدین پر واجب. 7 سال کی عمر ہو جائے بچے کو نماز کی تاکید کرنا، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے مار کر پڑھانا واجب ہے. یہ محض ایک استحبابی حکم نہیں، واجب ہے یہ. تو کتنے اس کو پورا کرتے ہیں؟ بچے جب 10 سال کی عمر میں ہو جائے ان کے بستر جدا کر دینا واجب ہے. ہمارے تو سوتے بھائی ہیں، شریعت نے فرمایا کہ بستر جدا کر دیں. تو یہ جو اولاد کے بارے میں مسائل ہیں یہ کس پر ہیں؟ یہ والدین پر ہیں. یہ والدین نے سیکھنے، اور اگر وہ نہیں سیکھتے تو گناہگار، اور عمل نہیں کرتے تو بھی گناہگار. تو یہ والدین کے مسائل، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق. اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق. صلہ رحمی واجب ہے. صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا واجب ہے. میرا فلاں رشتہ دار چونکہ اس سے ناراض ہے لہذا میں بھی اس سے ناراض ہوں، وہ نہیں اس سے بولتا میں بھی نہیں بولوں گا. قطع رحمی حرام، یہ حرام. اب یہ نہیں ہے کہ والدین نے کہہ دیا کہ خالہ سے نہیں ملنا تو خالہ سے ملنا حرام ہو گیا، نہیں. اس کی تفصیلات ہیں، اس کے مسائل ہیں، یہ سیکھنے پڑیں گے. تو صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک واجب اور برا سلوک کرنا حرام، اور اس کا سیکھنا فرض. اس کے ساتھ جانوروں کے حقوق.
قربانی کے جانور خریدتے ہیں، یا دیہاتوں کے اندر کسی کے پاس کوئی جانور ہے، کسی کے پاس بھینس ہے، کسی کے پاس گائے ہے، کسی کے پاس بکری ہے، کئیوں نے گھروں میں کبوتر پالے ہوئے، کئیوں نے کوئی جانور پالے ہوئے، چڑیا پالے ہوئے، پرندے پالے ہوئے، ان کے حقوق ہیں، اور ان جانوروں پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بڑھ کر حرام ہے۔ جانوروں پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بڑھ کر حرام ہے، یہ حدیث مبارک ہے۔ تو جانوروں کے حقوق، تو جس کے پاس جانور ہو اس پر وہ مسائل سیکھنا فرض۔ اسی طرح پاکستان کا 70% آبادی دیہاتوں میں رہتی، زراعت کرتی، زراعت کے اپنے اپنے پورے شرعی مسائل کے ابواب موجود ہیں۔ عشر کے مسائل تو ایک اپنی جگہ ہے، جو زراعت کرتے ہیں اپنا باغ ٹھیکے پر دیا، یا کسی نے ٹھیکے پر لیا، بٹائی پر دیا، بٹائی پر لیا، یہ جو جن کا یہ کام ہے ان پر یہ مسائل سیکھنا فرض، اس کے بغیر گزارے نہیں۔ تو اب یہ مسائل سیکھنا فرض، تو جو زراعت کرنے والا ہے، جو بٹائی پر دینے والا ہے، جو بٹائی پر لینے والا ہے، ان پر یہ مسائل سیکھنا فرض، تو کون سیکھے گا؟ یہاں تو آوے گا آوا بگڑا ہوا کہ جو آتا ہے وہ، جو اگر افسران آئے کچھ لینے کے لیے، آ کے پہلے انہوں نے اپنا مکمکاؤ کیا، اس کے بعد جناب تھوڑا سا اس کا فارم فل کیا، اس کے بعد نکل گئے، یہ رشوت کا لین دین، یہ حرام۔ تو زراعت کے مسائل ہیں، تو جو زراعت کرتا ہے اس پر وہ مسائل سیکھنا فرض، ہاں جو نہیں کرتا اس پر فرض نہیں، جو نہیں کرتا اس پر فرض نہیں۔ اسی طرح ایذائے مسلم، یہ پورا وہ باب ہے کہ جس کے اوپر شاید اتنی موٹی کتاب بھی لکھ دی جائے تو کام ہو۔ ایذائے مسلم کا باب، کہاں کہاں مسلمانوں کو ایذا دیتے، کہاں کہاں ان کو تنگ کرتے، کہاں جناب ہم نے اپنی گلی سے گزرنے والوں کا جینا حرام کیا ہوا، کہاں ہم نے اپنے پڑوسیوں کا جینا حرام کیا ہوا، کہاں پر ہم نے اپنے جہاں پر کام کرتے وہاں پر ان کو تنگ کیا ہوا، کہاں کس کو کس انداز میں تکلیف دیتے، کسی کا مذاق اڑایا، کسی پہ تانا کیا، کسی پہ پھپتی کسی، کسی کے چہرے کا مذاق، کسی کے رنگ کا مذاق، کسی کے لباس کا مذاق، کسی کا کچھ۔ گھروں کے اندر جناب جو لڑائیاں ہیں ان کو تو اللہ ہی ان کا حافظ ہے، جو گھروں میں لڑائیوں کا حال ہے، یہ اس کو تنگ کر رہا ہے، وہ اس کو تنگ کر رہا ہے، وہ اس کو تنگ کر رہا ہے، وہ اس کو تنگ کر رہا ہے۔ اگر چند افراد شادی والے ہیں تو ان کا جدا گروپ ہے، ان کا جدا گروپ ہے، یہ ان کے خلاف، وہ ان کے خلاف، یہ ان کی غیبت کریں گے، وہ ان کی غیبت کریں گے، یہ ان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، وہ ان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، بیوی شوہر کو ماں باپ کے خلاف بھڑکا رہی ہے، وہ ان کی چغلی کر رہی ہے، ماں باپ بیوی کے خلاف چغلیاں کر رہے ہیں، یہ ایذائے مسلم کی ساری صورتیں، یہ سب حرام، ان کا سیکھنا فرض۔ یہ گھروں کے مسائل، ان کا سیکھنا فرض۔ ایذائے مسلم حرام، اس کی صورتیں سیکھنا فرض۔ تو اب ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، مرتے دم تک ہم ان مسائل سے لا علم رہتے ہیں۔ یہ چند ایک صورتیں جو عرض کی۔ اب اس کے بعد گناہوں کی ایک اور کیٹیگری ہے، ایک اور پوری ڈیٹیل ہے، وہ کیا؟ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ اتنی موٹی کتابیں ہیں گناہ کے اوپر، الزواجر، اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی 2 جلدوں کے اوپر اتنی موٹی کتاب، جس میں کبیرہ گناہوں کا بیان ہے، اور اس کی فہرست کے اندر شاید 200 سے زیادہ کبیرہ گناہ، اور ان میں کتنے وہ ہیں جو ہماری عام زندگی میں شامل ہوں گے۔ جیسے ہمارے دشمن کو نقصان پہنچے تو ہم کہتے دیکھا ہم سے پنگا لیا نا اس نے، کیا ہوا؟ یہ ہے شماتت علی الاعداء، دشمن کے نقصان پہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ حرام۔ تو اب اس طرح کے کتنے وہ گناہ ہیں کہ جن کی تعریفیں تک ہمیں پتہ نہیں کہ یہ گناہ ہے کیا، یہ گناہ، اس گناہ کی تفصیل کیا ہے۔ تو اب یہ کتنے کبیرہ گناہ ہیں جن میں کتنے ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں، ان کا سیکھنا فرض۔ اور جو گناہ صغیرہ ہے ان کی تعداد تو کبیرہ سے بھی آگے، ان میں کتنوں کے دن رات مرتکب ہوتے ہیں، ان کا سیکھنا فرض۔ اس کے بعد پردے کے مسائل، کس سے پردہ کرنا فرض، کس سے فرض نہیں۔ عام کانسیپٹ، پیر سے پردہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، کزن سے پردہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، بوڑھا ہو جائے اس سے پردہ نہیں ہے، ہر بوڑھے کے بارے میں یہ حکم نہیں۔ بچوں سے کیا پردہ، بچوں کی خاص عمر ہے جہاں تک پردہ نہیں، اس سے اوپر پردہ ہے۔ اور نہ جانے کتنی صورتیں، کس کو دیکھنا جائز ہے، کس کو دیکھنا ناجائز ہے، کون سے اس سے کچھ ہونا جائز ہے، کون سے اس سے کچھ ہونا ناجائز ہے، یہ پردے کے پورے مسائل ہیں۔ امیر اہل سنت کی پوری کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں بکثرت فرض مسائل کا بیان ہے، جو پردے کے مسائل سیکھنا فرض۔ تو اب ان چیزوں کو سیکھنا، یہ تو ہمارے گھر کا معاملہ ہے نا، یہ تو ہمارے دن رات کا کام ہے۔ پردے کا معاملہ تو کوئی جنگل میں جو رہتا ہے اس کو پردے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جنگل میں رہتا ہے۔
لیکن جو گھروں میں رہتا ہے، جس کے گھر میں پڑوس والے آتے جاتے ہیں، یا جس کے گھر کے افراد پڑوسیوں کے آتے جاتے، جس کے گھر میں رشتہ دار آتے جاتے ہیں، یا جو رشتہ داروں کے ہاں آتا جاتا ہے، پردے کے مسائل تو ہیں، ان کا سیکھنا فرض۔ اب ان سے غفلت حرام، ان کا سیکھنا فرض، ان سے غفلت حرام۔ اس کے بعد اب گناہوں کی ایک اور دوسری ایک ڈیٹیل ہے، ایک اور تفصیل ہے، باطنی گناہ، حسد، بغض، تکبر، کینہ، ریاکاری، حب جا، حب دنیا، یہ ہر گناہ اپنی اپنی تفصیل رکھتا ہے۔ حسد، ناک خانوں کا حسد کچھ اور ہوگا، کاریوں کا حسد کچھ اور ہوگا، کاروبار کرنے والوں کا حسد کچھ اور ہوگا، کلاس فیلوز آپس میں حسد کچھ اور کریں گے، رشتہ دار عورتیں آپس میں حسد کچھ اور کریں گی، ان کا کپڑوں کا حسد، ان کا زیور کا حسد، ان کا گاڑی کا حسد، ان کا بنگلے کا حسد، ان کا مکان کا حسد، اس کے بچے اچھے ہیں، میرے بچے اچھے نہیں، اس کا حسد۔ تو اب یہ حسد کی جو اقسام، جو علامات اور جو تفصیلات ہیں، یہ ایک بات۔ اس کے بعد آئے تکبر کے اوپر۔ خوبصورت ہے، تکبر میں ہے، لباس اچھا ہے، تکبر میں ہے، کاروبار اچھا ہے، تکبر میں ہے، چودھری صاحب ہیں، تکبر میں ہے، سیٹھ صاحب ہیں، تکبر میں ہے، نسب اونچا ہے، تکبر میں ہے، فخر اور مال و دولت زیادہ ہے، تکبر میں ہے، پھر علم زیادہ ہے، وہ تکبر میں ہے، علم کے اوپر جدا تکبر، بڑا لیڈر ہے، اس کا اپنا تکبر ہے۔ تو اب یہ ہر آدمی کے اعتبار سے تکبر کی اقسام۔ تکبر حرام قطعی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو تکبر حرام، تکبر کے مسائل سیکھنا فرض۔ کون سیکھے گا، کب سیکھے گا، کہاں سیکھیں گے؟ اس کے بعد آ جائیں ریاکاری کے اوپر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری چیونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ چیونٹی کی چال سے زیادہ کیا مطلب؟ اگر زمین پہ چیونٹی چل رہی ہو تو ہمیں اس کی آواز آتی ہے کہ چیونٹی چل رہی ہے؟ نہیں پتا چلتا۔ ریاکاری دل میں اس طرح آ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ریاکاری دل میں اس طرح آ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اب ریاکاری کہاں کہاں، یہ ایک پورا باب۔ ریاکاری اچھی آواز ہے، اس کی ریاکاری اور ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کی ریاکاری اور ہے۔ تہجد پڑھتا ہے، اس کی ریاکاری اور ہے۔ اشراق چاش پڑھتا ہے، اس کی ریاکاری اور ہے۔ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، اس کی ریاکاری اور ہے۔ بہت اچھے کام کرتا ہے، اس کی ریاکاری اور ہے۔ نفلی روزے رکھتا ہے، اس کی ریاکاری اور ہے۔ صدقہ دیتا ہے، اس کی ریاکاری اور ہے۔ نفلی حج و عمرہ بہت کیے ہوئے، اس کی ریاکاری اور ہے۔ اور ریاکاری کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عمل برباد، گناہ لازم۔ تہجد پڑھی، ریاکاری کی، تہجد گئی، گناہ کبیرہ آ گیا۔ تہجد تو سنت تھی، سنت غیر موقدہ تھی، مستحب تھا، بہت اچھا کام تھا، لیکن ریاکاری کی وہ مستحب کا ثواب تو چلا گیا اور گناہ کبیرہ کا جو ہے وہ سر پہ آ گیا۔ تو اب ریاکاری، مبلغ اپنی ریاکاری کرے گا، نیک کام کرنے والا ریاکاری تو وہی کرے گا نا جو اچھا کام کرے گا۔ برا کام کرنے والا تو ریاکاری نہیں کرے گا، میں نے گناہ کیا ریاکاری کر رہا ہوں۔ نیک آدمی ریاکاری کرے گا۔ تو ہم مذہبی ہیں، مذہبی حلیہ، مذہبی لباس، دینی کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، زکات دیتے، صدقات دیتے، حج کرتے، عمرے کرتے، اس کے ساتھ ریاکاری کی تو یہ سارے اعمال برباد اور سب کا گناہ لازم۔ اور یہ دل میں چیونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ طریقے سے آ چکی، لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ تو جب ہمیں چیونٹی کا پتہ نہیں چلتا تو ریا کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اب ریاکاری کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا صورتیں ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کا سیکھنا فرض۔ یہ تو نمازی پہ فرض ہوگا، یہ تو زکات دینے والے پہ فرض ہوگا، یہ حج کرنے والے پہ، عمرہ کرنے والے پہ فرض ہوگا۔ تو یہ گناہوں کی ایک اور لسٹ ہے جو میں نے آپ کو پیش کی۔ حسد، بغض، تکبر، کینہ۔ بغض ہے دل کے اندر، کینہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صوفی ہیں، بڑے نیک ہیں، اور دل کے اندر ہمارے کینہ بھرا ہوا، سیدھا منہ بلائیں گے نہیں اس کو۔ کیوں؟ دل میں کینہ ہے۔ سلام لے گا تو ٹیڑے ہو کے جواب دیں گے، گزرے گا تو ادھر سے گزر جائیں گے، آمنا سامنے ہی نہ ہو۔ دل میں کینہ رکھا ہوا۔ کوئی اس کی تعریف کرے گا تو دل میں ایسا ہوگا جیسے چھری مار دی کسی نے۔ کینہ دل کے اندر۔ اب کینہ حرام، اس کے مسائل سیکھنا فرض۔ اور کینہ یہ تو دل کے اندر، جگہ جگہ، فرد کے اندر، اس سے کینہ، اس سے کینہ، اس سے کینہ، کاروباری حضرات سے یا اپنے شعبے کے آدمیوں سے کینہ بھرا ہوتا ہے۔ تو اب ان چیزوں کے مسائل سیکھنا فرض۔ کب سیکھیں گے، کہاں سیکھیں گے؟
اس کے بعد اب جو فرائض کی ایک صورت ہے، صبر، شکر، توکل، رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، محبت الہی، آخرت سے محبت، آخرت سے غافل نہ ہونا، یہ ایک فرائض کی ایک دوسری لسٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت علامہ نے فتاوی افریقہ کے اندر اس کی ایک پوری لسٹ بیان کی ہے، 40 اس کے اندر کبیرہ گناہ بیان کیے ہیں، کہ فرمایا کہ ان کے ہوتے ہوئے ظاہری طور پر بھی آدمی نیک نہیں بن سکتا۔ تو اخلاص کے مسائل، صبر کے مسائل، شکر کے مسائل، توکل کے مسائل، رضا بالقضاء کے مسائل، کہاں پر کیا بول سکتے ہیں، کہاں پر کیا نہیں بول سکتے، ان سارے کے سارے مسائل کا سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں عرض کروں گا کہ آپ نے یہ جتنی میں نے آپ کو تفصیلات عرض کی ہیں، آپ یقین کیجئے یہ فرض علوم کا 10واں حصہ بھی نہیں، یہ فرض علوم کا 10واں حصہ بھی نہیں، اس سے بہت آگے کی تفصیل ہے۔ اب اگر ہمیں یہ مسائل نہیں آتے اور ہم نے آج تک یہ علم حاصل نہیں کیا تو اس گناہ سے ہم کب چھٹکارا حاصل کریں گے؟ اس گناہ سے کب چھٹکارا حاصل کریں گے؟ تو ہم آج یہ عہد کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم فرض علوم حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل سارے کاموں کو پسے پشت ڈال کر سب سے پہلے اپنے اس گناہ سے توبہ کریں گے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے لیے کریں گے کیا؟ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کسی کام میں ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، گھروں میں عورتیں ہیں، ہر آدمی کو تو ہر جگہ رسائی نہیں ہے، تو کریں گے کیا؟ اس کے لیے ایک تو عرض یہ ہے کہ علم دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ نماز کے لیے نماز کے احکام ہیں، روزوں کے لیے فیضان رمضان ہے، حج کرنا ہے رفیق الحرم ہے، عمرہ کرنا ہے رفیق المعتمرین، زکوٰۃ ہے تو اس کے مسائل کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح گناہ کبیرہ، حسد، بغض، تکبر وغیرہ کے بارے میں علمیہ کی کتابیں موجود ہیں، اور مزید تفصیلات کے لیے بہار شریعت موجود ہے۔ پہلا کام تو یہ کہ جس سے اور کچھ نہیں ہو سکتا وہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دوسرے نمبر پر صحیح العقیدہ علماء سے بکثرت مسائل پوچھنے کی کوشش کریں۔ دارالافتاء اہل سنت موجود ہیں ماشاءاللہ، کئی شہروں میں، باب المدینہ میں بھی ہے۔ کوشش کریں کہ جو مسئلہ پیش آئے اس کا شرعی حکم معلوم کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔